کہ جنسی جذبہ انسان کے اندر بہت قوی ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا کسی مسلمان آزاد خاتون سے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیا کہ کسی لونڈی سے نکاح کر لو۔ تو یہ تمام احکامات جو آئے ہیں وہ اس لیے ہے کہ تم اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کر سکو، اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرو، اس کے لیے تمہارے لیے وہ آسانیاں پیدا فرما رہا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے ضعیف، اس کے اندر اس کی سرشت میں کمزوری کے بہت سے پہلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق باطل طور پر مت کھاؤ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر دو چیزوں کو جمع کیا، انسان کی جان اور انسان کا مال، بہت محترم ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی کس اعتبار سے وہ انتہائی محترم ہے، اور اس کی تین چیزوں کے حوالے سے اس کے اوپر زیادتی کرنا، حملہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مالہ، اس کا مال، دوسرے کا مال جو ہے وہ ہر شخص کے لیے محترم ہے، اسے ناجائز طور پر ہڑپ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام۔ دمہ، اس کا خون، کسی دوسرے کے پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، زخمی کرنا، اس کی جان لینا، یہ حرام۔ اور عرضہ، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس پر حملہ کرنا، کوئی بہتان لگانا، کوئی الزام لگانا، یہ بھی حرام۔ تو تین اعتبار سے ایک دوسرے کا احترام، جان، مال اور عزت و آبرو۔ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں سب لوگ رہتے ہیں، ہر شخص چاہے گا کہ مجھے آزادی ہو، لیکن ایک کی آزادی سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی لمٹس کا تعین ہوگا۔ میں اس وقت تک آزاد ہوں اپنا کام کرنے میں جب میں کسی دوسرے کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچاؤں، کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالوں۔ یہ ہے اس کا تعین کر دیا کہ یہاں تک پابندی ہے اور اس حد تک آزادی ہے۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے پر ہڑپ مت کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی تجارت ہو، لین دین ہو جو آپس کی رضامندی سے ہو، باہمی کانسنٹ سے ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں خونریزی نہ کرو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی یہ کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کی راہ سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اس کو جھونک دیں گے جہنم میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہوا یہاں پر، کسی کے مال ناجائز طور پر ہڑپ کیا یا کسی کو جانی نقصان پہنچایا۔ جس نے ایسا کیا اسے ہم جہنم میں جھونکیں گے، یہ الفاظ ہیں یہاں پر، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے مسلمانوں اگر تم بچتے رہو ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا، بڑے گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹی برائیاں جو ہیں ہم تم سے دور کر دیں گے، تمہاری اصلاح کر دیں گے۔ تم ارادہ کرو گناہوں سے بچنے کا، خاص طور پر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو انشاءاللہ باقی سے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں بہت ہی باعزت مقام میں۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور ہوس نہ کیا کرو، تمنا نہ کیا کرو ان چیزوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو مضمون آگے آ رہا ہے، عورتوں کا معاملہ، عورت اور مرد، اس کے اندر جو ایک توازن ہے، اور آج کے دور کا یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے تو قرآن مجید نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے تھے وہ ایک انقلابی قدم تھا، اور آج بھی حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جو حقوق اسلام نے دی عورتوں کو، اس سے بہتر حقوق کوئی دے ہی نہیں سکتا۔
اور یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف کیا تھا راجیو گاندھی نے۔ انڈیا میں یہ بحث چل نکلی تھی پرسنل لا، اس میں کلکتہ ہائی کورٹ کا ایک ورڈکٹ تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے آئلی قوانین میں مداخلت کی۔ یہ بات ہے 1985 کی، سن 85 کی، اور اس وقت پھر مسلم پرسنل لا بورڈ بنا انڈیا کے اندر کہ یہ ہم نے اپنے آئلی قوانین کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے تحریک چلانی ہے۔ چنانچہ لاکھوں کے جو ہیں وہاں پر جلوس نکلے اور معاملہ جو ہے لوک سبھا تک پہنچا، پارلیمنٹ تک پہنچا۔ وزیر اعظم تھا اس وقت راجیو گاندھی، مولانا سید ابو العلی ندوی علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اسلامی آئلی نظام کیا ہے، عورتوں کو کیا حقوق دیے۔ تو راجیو گاندھی نے لوک سبھا میں، پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ میں نے جو مطالعہ کیا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دی ہیں کسی اور دین نے، کسی اور نظام نے نہیں دی، اور آئندہ ہندوستان کی کوئی بڑی سے بڑی عدالت بھی مسلمانوں کے آئلی قوانین میں مداخلت نہیں کر سکے۔ لیکن ہم پتہ نہیں کس احساس کمتری کا شکار ہیں کہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تحفظ حقوق نسواں بل جو ہے یہ ہم نے عورتوں کی حفاظت کے لیے دیا، ان کی حفاظت کا سامان نہیں ہے، ان کی بربادی کا پیغام ہے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ یہ ایشو ہے کہ ایک دوسرے پر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مرد کو عورت پر فضیلت ہے بعض پہلوؤں سے، مردوں کے اندر کسی کو زیادہ عقل دے دی، کسی کو قوت زیادہ دے دی، کسی کو صحت اچھی دے دی، کسی کو شکل اچھی دے دی۔ اب فضیلت کے پہلو تو ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس پہ انسان کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے، اس پر خام خواہ حسد کرنا اور اڑتے رہنا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، اسے کیوں مل گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ تو مت اس کے اندر جو ہے وہ تمنا کیا کرو ان معاملات میں کہ وہ چیز اس کو کیوں ملی۔ عورت یہ کہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، اور آج کل تو مرد جو ہیں وہ عورت بننے کے بھی خواہش مند ہیں بہت سے، استغفر اللہ۔ لیکن بہرحال ان چیزوں میں کہا گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو، اور ہاں یہ دیکھو کہ تم نے اپنے آگے مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اس میں سب کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، اس میں کوئی فضیلت اور کمتری کا معاملہ نہیں ہے۔ عورت بھی اگر ایک نیکی کرے گی، نماز پڑھے گی، تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو مل رہا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تمام انسانوں کے لیے نیکی بدی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی امتیاز رکھا ہی نہیں ہے، سب کو برابر کا اجر مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ادھر رخ کرو اور اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمنا نہ کیا کرو ان چیزوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی میں سے۔ یہ کمائی جو ہے قرآن مجید میں اس مقام پر جو آیا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، یہ ہے نیکی اور بدی کے حوالے سے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی اپنی کمائی میں سے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، مرد اور عورت جو بھی نیکی کر رہے ہیں اجر میں کسی کے کوئی کمی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کام مرد نے کیا تو اس کو زیادہ اجر ملے، عورت نے کیا تو کم ملے، قطعاً نہیں۔ وہاں تو اگر کوئی فرق پڑے گا تو وہ تو اپنی نیت کے حساب سے، خلوص کے اعتبار سے، کتنے خلوص سے کوئی کام کیا گیا۔ تو اس معاملے میں جو ہے یہ اپنا فضل کماؤ اللہ کا جتنا مرضی، نیکی حاصل کرو، اور جتنا خلوص ہوگا اتنا اللہ کا مزید فضل جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کے طالب بنو۔ جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے وہ رب، اور وہ عطا کرتا ہے۔ تو جو مانگنے کی چیز ہے، تم یہ چاہو کہ مجھے وہ والی فضیلت مل جائے جو خلقی ہے، جو اللہ نے مقدر کر کے بھیجی ہے، اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثواب، اجر و ثواب، مغفرت، بخشش آخرت کے لیے یہ دعائیں کرو اور مانگو اس کا فضل، تو وہ بے حساب دے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث
اس مال کے کہ جو چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، یعنی مرنے والوں کے وارثین کا تعین اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حق، ان کا حصہ پہنچاؤ، ان کو ادا کرو۔ اس آیت کے پس منظر میں جو بات تھی اس کو سمجھ لیجئے کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی تھی۔ ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی، چنانچہ وہ اس حیثیت سے پھر انصار نے مہاجرین کو سپورٹ کیا، سہارا دیا، بھرپور تعاون کیا، اور حقیقی بھائیوں سے زیادہ بڑھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا، محبت کا بھی اور تعاون کا بھی۔ اب جو وراثت کا قانون آیا، اس میں بھائی اور بہن کا جو ذکر ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، تو آیا یہ اب اس کا تعلق صرف خونی رشتہ داری سے ہے یا یہ جو مواخات کرائی گئی ہے اس پر بھی اپلائی ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، جن سے تمہارا کوئی عقد ہے تو ان کا حصہ تم ادا کر سکتے ہو وصیت کے ذریعے سے۔ اپنے یہ جو بھائی ہیں جن سے مواخات ہوئی ہے، اس وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے جو حصہ رکھا ہے وہ تو حقیقی جو خونی رشتے کے ساتھ ہیں، یہ تو ابدی قانون ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن اپنے ان بھائیوں کے لیے تم حصہ رکھ سکتے ہو، ان کے نام وصیت کر دو۔ حقیقی بھائی کو تمہارے وہ نہیں مل سکتا جو اس کو مل سکتا ہے وصیت کے ذریعے۔ تو یہ ہے کہ وہ راستہ بند نہیں ہے، ان کے لیے وصیت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ 1/3 میں تم وصیت کر سکتے ہو، اور انہیں ان کے حق میں کرنی چاہیے جنہوں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، وہ جو مضمون شروع ہوا تھا وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مرد قوام ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، یہ ترجمہ کیا شیخ الہند نے، یعنی گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے۔ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر اس کا تعین نہ ہو تو وہاں پر انتشار ہی انتشار ہوگا، پھر وہ ادارہ جو ہے وہ صحت مند بنیادوں پر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو گھر کا بھی ایک ادارہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ یہاں نئی نسل کی جو ہے وہ پرورش ہونی ہے، اس کی تربیت ہونی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، وہ آئندہ کے جو ہے وہ مجاہد بننے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کا جو سربراہ ہے وہ مرد کو بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مجموعی طور پر مرد جو ہے وہ زیادہ قوی ہے عورت سے۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے بہت سے اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یہ ذمہ داری بھی تو مرد پر ڈالی گئی، نان نفقہ، گھر کی پوری ذمہ داری گھر کو چلانے کی۔ یہ تو آج کا تصور ہے ویسٹ کا کہ عورت بھی جو ہے وہ جاب کرے اور برابر کی کمائی جو ہے وہ لے کر آئے، اس لیے کہ انہوں نے معاشرہ ہی ایسا تشکیل دیا ہے، اور پاکستان میں بھی اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکالا جائے، انہیں ملازمت میں لایا جائے مردوں کے شانہ بشانہ۔ یہ تو ایک پورا کلچر ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، شیطنت ہے، ابلیسی سوچ ہے۔ تو یہاں پر تو یہ ہے، اور اسلام میں کیا ہے، خاتون جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گی، کوئی جاب نہیں کرے گی عام حالات میں، ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، وہ گھر کی مالکہ ہے۔ یہ تو مغربی خواتین سے پوچھئے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی خواتین جو ہیں ان کے ذمہ کوئی جاب نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں جانا، اور صرف گھر میں بیٹھے ہوئے گھرداری کرنی ہے، تو کتنا رش کرتی ہیں کہ یہ تو موج ہمیں حاصل نہیں ہے وہاں پر، الا یہ کہ کسی کو کوئی ذہنی مریض ہو اور وہ سمجھتی ہو کہ ہمارے استحصال میں ہی ہمارے لیے بلندی ہے اور عزت ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ساری ذمہ داری، بھاگ دوڑ، معاش کے لیے کمانا، کھلانا، بیوی کو، بچوں کو، سارا انتظام کرنا مرد کے ذمہ، اور نکاح کے موقع پر بھی مہر اس نے دینا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ بھی اس کا ایک سمبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فوقیت دی ہے، برتر رکھا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، جب مرد اور خواتین
خاتون خانہ دونوں جاب کر رہے ہوں تو پھر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، فیملی لائف لازماً متاثر ہوگی کسی نہ کسی شکل۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ایک نیک مسلمان بیوی اللہ کے معیار کے مطابق، مطلوبہ معیار وہ کیا ہے؟ فالصالحات، نیک خواتین عورتیں وہ ہیں بیویاں، قانتات، جو تابع دار ہیں، تابع فرمان ہیں اپنے شوہروں کی، وہ اپنے اس شوہر کی اس حیثیت کو تسلیم کریں کہ گھر کا سربراہ وہ ہے۔ جب سربراہ وہ ہے تو چلے گی اس کی گھر میں، ٹھیک ہے، وہ مشاورت بھی ہونی چاہیے، ماحول اچھا بنایا جائے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ فیصلہ، ایک آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ یہ تعین تو ہونا چاہیے نا۔ وہ ادارے کا سربراہ مرد ہے، اور نیک بیوی کا کام کیا ہے؟ اس کی اطاعت شعاری۔ حافظات للغیب، اور مرد کے پیچھے سے اس کی محافظت، اس کے سامان کی، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے عزت کی، اس کے ناموس کی۔ بما حفظ اللہ، وجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ہے نیک خواتین، مسلمان بیوی جس کے اوصاف اللہ نے معین کر دی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا، نافرمانی کا، بدخوئی کا، وہ مرد کی اس حیثیت کو نہیں مان رہی کہ تم حاکم ہو اور تم سربراہ ہو، نافرمانی ہو رہی ہے، سرکشی ہو رہی ہے۔ فعظوہن، اب یہاں پر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فعظوہن، سب سے پہلے یہ کہ اس کو سمجھاؤ بجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ انہیں اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو۔ واضربوہن، پھر بھی معاملہ صحیح نہ ہو تو پھر انہیں مارو۔ مارنے کی بھی اجازت ہے یہاں پر، اور بالکل واضح ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی آتی ہے، ایک خاتون جو ہے اپنے شوہر کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی تھی۔ اب ظاہر مسلمان معاشرہ ہے، وہ بھی صحابی ہیں، یہ صحابیہ ہیں، باہر گھر میں معاملہ ایسے چل رہا تھا کہ نافرمانی زیادہ کرتی تھی، انہوں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا، اور آپ قریب تھا کہ آپ یہ فیصلہ کرتے کہ اس نے زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، تو جواباً بھی جو ہے اس کو تھپڑ لگنا چاہیے، کہ اسی دوران یہ آیات نازل ہوئی اور اس کے اندر فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے کہ عورت کا کام ہے اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری، اپنے گھر کے اندر سربراہ کی حیثیت سے مرد کی حیثیت کو ماننا، اور اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر 3 سٹیپ ہیں، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اگرچہ تاکید یہ ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے، سخت ضرب نہ لگائی جائے، تادیباً تھوڑی بہت جو ہے اس کی اجازت یہاں پر موجود ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، اپنی ضد نافرمانی چھوڑ دیں، بات اطاعت کی ہو رہی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب ان پر الزام کی راہ تلاش مت کرو، بہانے تلاش کرنا پھر ایسا موقع مل جائے اور انہیں جو ہے زج کرنا، یہ نہیں، بس وہ اس نے ایک ایشو تھا جس پر اختلاف تھا، وہ بات نہیں مان رہی تھی اور اطاعت کی طرف نہیں آ رہی تھی، جب اطاعت کر لی ہے تو بات ختم۔ اب اس کے ساتھ جو ہے معاملہ خوش اسلوبی اور حسن سلوک کا ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں آپس میں ضد بازی پر آ گئے ہیں، نباہ نہیں ہو رہا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے، جو ماحول درکار ہے خوشگوار ماحول وہ نہیں بن رہا، اور دونوں ہی جو ہیں وہ ضد پر آ گئے ہیں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ گھرانہ، یہ سپریشن ہوگی، طلاق ہوگی، ٹوٹ جائے گا سارا مسئلہ، تو کھڑا کرو ایک حکم مرد کے گھر والوں میں سے ایک منصف حکم، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم اور منصف عورت کے گھر والوں میں سے،
ان یریدا اصلاحا، یہ دونوں اگر اصلاح چاہیں گے، کوشش کریں گے موافقت کرنے کی، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی باتیں سن کر اور اس کے بعد دیکھا جائے کون کہاں غلطی پر ہے، دوسرے کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ بھئی تم یہاں غلطی پر ہو، تم اپنی اصلاح کرو، تم ادھر زیادتی کر رہی ہو، تم اپنی اصلاح کرو، اور سمجھا بجھا کر اگر وہ خلوص سے کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر شے سے باخبر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور دیکھو اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ابدی تعلیمات ہیں تمام انبیاء کی۔ اللہ کی بندگی توحید کے ساتھ، شرک کی علائش اس میں شامل نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ پڑوسی کے جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، اور وہ پڑوسی اور ہمسایہ کے جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جب وہ ہمسایہ ہے تو اب اس کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، اس کے حقوق ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا ہم نشین، دفتر میں آپ کا کولیگ ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی آپ کے ساتھ نشست کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، یہاں تک کہ سفر میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی ایک طرح سے آپ کا پڑوسی بن گیا عارضی طور پر۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر، راہ چلتا مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مل کے یمین ہیں، لونڈی غلام، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ تاکید ہے کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔ یہ ہے اسلام میں حقوق العباد کا تصور، جو شروع ہوتا ہے سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی، پھر والدین، اس کے بعد رشتہ دار، اور پھر یتیم، معاشرے کے مسکین اور محتاج، پھر ہمسایہ ہے، ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو اس کا دوہرا حق ہے، اور وہ ہمسایہ جس کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو بہرحال اس کا بھی حق ہے، اور عارضی طور پر آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہم نشین اور مسافر اور تمام لونڈی غلام۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور اس شخص کو کہ جو اترانے والا ہے اور شیخی خورا ہے، اس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے، اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں بخل کی۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگ اسی خیال سے کہ کوئی فقیر ہم سے مانگ لے گا، وہ خود بھی ایسے لباس میں رہتے ہیں کہ انہیں کچھ دینے کو ہی دل کرتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہو، لیکن اصل میں وہ بخل ہے، وہ خساست ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ اس کو پسند کیا گیا کہ اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو تمہارے حلیے سے پتہ لگنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسراف اور تبذیر سے بچو، لیکن اچھا لباس پہننا۔ واللہ جمیل ویحب الجمال، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اچھا پہننا، اچھا لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن یہ کہ اور ناپسند یہ چیز ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ فقیروں جیسا حلیہ بنا کر رکھے کہ کوئی مجھ سے مانگ نہ لے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اس کے بالکل اپوزٹ ایک شکل اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن مال اپنے خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، حاتم تائی کہلایا جاؤں، لوگ کہیں کہ آیا وقت کا حاتم تائی۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی حقیقتاً صحیح معنوں میں وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر، ظاہراً تو رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی بن گیا شیطان تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا جاتا
اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر، یعنی حقیقی معنی میں ایمان لاتے، ایمان سے ان کا عمل بتا رہا ہوتا کہ یہ واقعی اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کے احوال سے خوب واقف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو وہ کوئی نیکی تو اللہ اس کو دگنا چوگنا کرتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی قدردانی ہے، اور تم اس کی راہ میں ایک ڈھیلا نکالتے ہوئے جو ہے تمہاری جان نکلتی ہے، اسی کا دیا ہوا، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو اس کو بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے اور مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا اس دن کہ جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو لے کر آئیں گے ان لوگوں پر گواہ کے طور پر، حال بتانے والے، گواہی دینے والے۔ اس کا ذکر سورہ نمل میں بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر امت پر ایک گواہ کو کھڑا کیا جائے گا، اور جو رسول اور نبی بھیجے گئے ہیں وہ خاص طور پر وہ یہ گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنی حد تک تیرا پیغام، تیری تعلیمات پہنچا دی تھی، قوم تک اتمام حجت کر دیا تھا، سمجھانے کا حق ادا کر دیا تھا، اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے اصل میں ایک اعتبار سے قوم کے خلاف جا رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے شاید کوئی کہہ سکتا کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب رسول بتا دے گا کہ ہر چیز واضح کر دی گئی تھی، پیغام پہنچا دیا گیا، کھول کر سنا دیا گیا، اب ان سے پھر محاسبہ ہوگا اور سخت محاسبہ ہوگا۔ اس آیت کے حوالے سے سیرت کا ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو قرآن سنائیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف محسوس ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اس کی کیفیت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی آغاز سے، اور جب اس آیت پر پہنچے، یہ 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے، 5 رکوع سنا چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک حسبک، اب بس کرو۔ تو بتاتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس خیال سے کہ یہ میری قوم جو ہے جس کے خلاف مجھے قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دینی ہوگی، اور میری گواہی کی بنیاد پر پھر ان سے محاسبہ ہوگا۔ تو یہ ہے اس آیت کے حوالے سے سیرت کا ایک اہم واقعہ۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن شدید آرزو ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی۔ وہ جب اپنے انجام کو سامنے دیکھیں گے تو شدید آرزو ہوگی، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ زمین کو برابر کر دیا جائے ان کے سمیت، جسے ہم کہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنی شرمندگی، اتنی خجالت، اتنی ندامت، تو اس دن وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اب یہاں دیکھیے کچھ اور اصلاحی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں۔ اہل ایمان، نماز کے قریب مت جایا کرو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس لیے کہ شراب کی آخری حرمت ابھی آئی نہیں تھی۔ سورہ بقرہ میں اتنی سی بات آئی تھی کہ شراب کے اندر نقصان کا پہلو زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں، تو بہت سے لوگ تھے جو اسی پر رک گئے، لیکن بعض جو ہیں ابھی آخری حکم کے گویا انتظار میں ہیں، کیونکہ اجازت ہے تو پی بھی رہے ہیں۔ تو پھر روکا گیا کہ جس وقت نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے شراب پینے کو ایک اعتبار سے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو تم زبان سے
کلمات ادا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اگر ہوش و حواس ہی درست نہیں ہے تو معلوم نہیں کیا تمہاری زبان سے نکل جائے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور اس وقت بھی نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالت جنابت میں ہو، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یہ مسافرت والی بات جو ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ جنابت کی حالت میں جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے اور اب اسے وضو کرنا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیویوں سے مقاربت کی ہے اور اس کی بنیاد پر اب غسل کرنا تم پر لازم ہو گیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم نہ پاؤ پانی، سفر میں ہو، پانی نہیں ہے، صحرا کا سفر، پانی آسان نہیں تھا وہاں ملنا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، پاک زمین کا۔ یہ تیمم ہے جس کی اجازت ہے، اور یہ تیمم جو ہے گویا کہ وضو کا بھی قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام۔ کسی کو غسل کی ضرورت ہے تب بھی پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرے گا، کسی کو محض وضو کی ضرورت تھی اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرے گا۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف زمین کے اوپر بھی ہاتھ دونوں جو ہیں وہ مارے جائیں، اور اس سے جو بھی کچھ گرد تھوڑی بہت ساتھ لگے گی تو اس سے مسح کیا جائے گا پورے چہرے کا اور بازو کوہنی تک، دونوں بازو۔ تو یہ ہے تیمم، یہ گویا کہ قائم مقام بن جائے گا اس غسل کا بھی اور وضو کا بھی۔ یہ سہولت ہے جو اللہ نے دی۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو مسح کرو، ملو اسے اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ ملا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت عطا کی ہوئی ہے کتاب کی شکل میں، وہ اس کو ایک طرف چھوڑ کر گمراہی خریدنے والے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، بھٹکا دیں سیدھے راستے سے، پٹڑی سے اتار دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ ولی کے طور پر، حمایتی کے طور پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار کے طور پر۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کلام کو پھیرتے ہیں اس کے موقع سے، محل سے، اس کے ٹھکانے سے، یہ ہے تحریف، اور یہ علماء یہود یہ کام کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور مزید ان کی شرارتیں یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، نافرمانی کی۔ سمعنا وَأَطَعْنَا کی بجائے زبان کو لوچ دے کر سمعنا وعصینا، اور دل میں نیت یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے مانا، سن تو لیا، مانیں گے نہیں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اسی طرح یہ بھی الفاظ کچھ ایسے تھے جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہ مجلسی کلمات ہیں، کسی کو احتراماً کہا جاتا ہے کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، لیکن وہ اس کو بھی بدنیتی کے ساتھ اس کو ادا کرتے تھے۔ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو کہتے تھے، زبان کو ذرا موڑ کر لوچ دے کر رائنا بنا دیتے تھے، اور اس میں بھی وہ توہین کرتے تھے اپنی دانش کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ شرارتیں تھیں ان کی جو پہلے بھی آ چکی ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے سیدھے سیدھے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، اور وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، یہ جو مناسب الفاظ تھے ان کو استعمال کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں کوئی شاذ و نادر، کوئی اکا دکا لے آئے تو لے آئے، ورنہ یہ سب ایمان سے محروم۔
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، اہل کتاب کو اس انداز سے یہیں پر خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں سے خطاب تھا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، اے یہودیو، ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کیا ہے ہم نے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس شے کی جو تمہارے پاس ہے، تورات، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہرے مٹا دیں، حلیے بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها، اور ان چہروں کو موڑ دیں پیچھے کی طرف، یعنی سخت ترین سزا دیں تمہیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم ویسی لعنت کریں تم پر جیسے ہم نے اصحاب السبت پہ کی تھی، جنہوں نے ہفتے کا قانون توڑا تھا۔ اور وہ لعنت کی شکل کیا تھی؟ انہیں مسک کا عذاب ہوا، شکلیں تبدیل کر کے بندر بنا دیے گئے، اور پھر کئی دن اسی حال میں رہے، اور پھر سب ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ یہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ کسی وقت بھی تمہیں گھیر سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو روب عمل آ کر ہی رہتا ہے، وہ تو ہونے والی بات ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم پلہ قرار دے دو گے تو یہ وہ شرک ہے جسے اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ شرک جو ہے، اس کو پھر ذہن میں لے آئیے کہ شرک اللہ کا الحاد نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور کسی اور ہستی کو بھی وہ اختیار، اتنا مختار سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی کائنات میں چلتی ہے اور وہ بھی ہماری دعائیں قبول کرنے کی سکت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہے شرک، کسی اور کو اللہ کے ساتھ برابر لا بٹھانا کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہ وہ جرم عظیم ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو بخشنے والا نہیں، یہ اس کا فیصلہ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یہ بھی کوئی کھلا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس آیت کا بھی جو اصل زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ اور سارے گناہ اللہ بخش سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک کی شناعت کو بتانا مقصود ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو تو اس نے تو اللہ پر ایک بہت بڑا طوفان باندھا ہے، افتراء کیا اللہ پر۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پارسا اور پاکیزہ کہتے ہیں؟ اس وقت کے یہود کا خیال یہ تھا کہ ہم ہیں عبادت گزار، اللہ کے ماننے والے، متقی لوگ۔ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کسی پر بھی بال برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، افتراء کرتے ہیں اللہ پر، جھوٹی باتیں اللہ پر جڑتے۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے اعتبار سے یہی بات کافی ہے کہ ان کی یہ جرتیں ہیں کہ اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ پھر انہی اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان سے زیادہ راہ ہدایت پر ہیں۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، یہود کا ایک وفد گیا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے قریش مکہ کے پاس۔ اب قریش مکہ کون ہیں؟ مشرکین، بتوں کے پوجنے والے، اور یہود بہرحال اہل کتاب ہیں، اللہ کو ماننے والے اور نبی اور رسولوں کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن انہوں نے جا کر کیا کیا؟ وہاں خیر سگالی کے طور پر بتوں کی بھی کچھ تعظیم کی، کوئی پھول چڑھائے ہوں گے، کچھ اور جو بھی کام کیا ہوگا اپنے انداز سے، اور یہ کہا وہاں جا کر، جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ تھا کہ تم لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے خیال میں زیادہ راہ ہدایت پر ہو، صراط مستقیم پر۔
یہ ڈھٹائی کا عالم، وہ یہود کے جو پہچان چکے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی آخری نبی ہیں جن کا انتظار ہے، اور مسلمان ہی اس وقت سچی امت ہیں، ان کے بارے میں وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی حمایت حاصل کریں۔ یہ خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہی میں سے کوئی حصہ ہے، ان کو بھی اختیار میں اللہ نے کوئی شریک کر لیا۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر کہیں اختیار ان کے ہاتھ میں ہو تو کسی کو ایک تل برابر نہ دیں، یہ اللہ کی رحمت کے سارے خزانوں کے اوپر خود ہی سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے، کسی کو نہیں دیں گے اس میں سے۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس بات پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بنو اسماعیل کو نبوت اور رسالت کیوں مل گئی، آخری نبی ان میں کیوں آ گیا، یہ حسد ہے ان کا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے ابراہیم کے خاندان ہی کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، یہ انہی کی نسل سے ہیں، اسماعیل کی نسل سے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی حکومت اور سلطنت عطا کی ہے۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو حق سے رکے ہوئے ہیں۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کافروں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر